السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر جو بھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے اس کا سب سے بڑا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی تم پہ مصیبت آئے، چھوٹی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو بخوبی بیان فرمایا ہے کہ جب انسانوں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں تو ان عذابوں کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانیاں کی جاتی ہیں، بغاوتیں کی جاتی ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ تو اب ان عذابوں کو روکنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ گناہ چھوڑے جائیں، غلطیاں چھوڑی جائیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑی جائیں اور بغاوتیں چھوڑی جائیں، اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ کوئی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہا ہے اور کوئی اس طرح کے اور کام کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح کرونا بھاگ جائے۔ اور میں تو اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی برا نہ مانے تو یہ بات تو بڑی تکلیف دہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا، ان کی آہوں اور التجاؤں کو نہیں سنتا، ان کی دعاؤں کی قدر نہیں کرتا کہ جو لوگ حرام خور ہوتے ہیں اور حرام کھانے والے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر حرام خوری کی انتہا ہو چکی ہے۔ اتنے بڑے عذاب کے آنے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ذرہ برابر اور رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی اسی طرح رشوت چل رہی ہے، آج بھی اسی طرح ملاوٹ چل رہی ہے، آج بھی اسی طرح حرام خوری چل رہی ہے۔ تو جب حرام کھایا جاتا ہے تو پھر حرام کھانے والوں کے آنسو، آہیں اور التجائیں وہ اللہ کے عرش سے نہیں ٹکراتی۔ نہ اللہ رب العالمین ان آہوں التجاؤں کو دیکھتا ہے، نہ ان روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا ہے، نہ ان آنسوؤں کی کوئی قدر کرتا ہے، نہ ان رونے والوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے اور اس کے بال خاک آلود ہیں اور پاؤں خاک آلود ہیں، کپڑے خاک آلود ہیں، یعنی سفر کر کے آنے والا یہ مسافر ہے، سفر کے اثرات اور نشانات اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے اوپر بالکل صاف نظر آ رہا ہے نشانات سے یہ مسافر ہے، اور مسافر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے التجائیں کر رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے ای ربی ای ربی ای ربی، اے میرے اللہ، ہائے میرے رب، ہائے میرے مالک۔ لیکن اللہ رب العالمین نہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، نہ التجاؤں اور آہوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کا سارا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، اس کے جسم کے اندر دوڑنے والا خون وہ حرام کا بنا ہوا ہے اور حرام کھا کھا کے وہ خون تیار ہوا ہے۔ اب جس حرام خوری کی وجہ سے وہ خون بنا ہے اور وہ جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، جو غذا ہے وہ حرام کی ہے، اس کا جسم حرام کا بنا ہوا ہے۔ فرمایا انا یستجاب لذلک، میں اس کی آہوں کو کیسے سنوں، میں اس کے التجاؤں کو کیسے قبول کروں، میں اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ تو اللہ رب العالمین حرام کھانے والوں کی التجاؤں اور آہوں کو نہیں سنتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام خوری اسی طرح چل رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، پاکستانیوں، بتلاؤ کہ اتنے بڑے عذاب کے آنے کے بعد بھی، جبکہ پورا ملک بند ہو چکا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو کی کیفیت ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے باوجود جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے اور زور چلتا ہے وہ وہاں پر اسی طرح کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا جا کے، کیا دودھ کے اندر پانی ڈالنے والوں نے توبہ کر لی؟ کیا مرچوں کے اندر وہ پاؤڈر ملا کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا کے وہ ملاوٹ کرنے والے جو ہماری صحت سے کھیل رہے ہیں، جو ہمارے جو ہے نا وہ ہماری انسانوں کے ساتھ، انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیا انہوں نے ملاوٹ چھوڑ دی ہے؟ کیا تھانوں کے اندر اور سرکاری آفیسز کے اندر رشوت چھوڑ دی گئی ہے؟ کیا حرام کھانا چھوڑ دیا گیا ہے؟ اگر حرام نہیں چھوڑتے تو پھر کیسے یہ اللہ کے عذاب رکیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں التجا کرتا ہوں اللہ کے لیے، صرف زبانی استغفار نہیں، صرف زبانی توبہ نہیں، صرف میری توبہ نہیں، بلکہ
اللہ رب العالمین سے یہ عہد اور عزم کیجیے اور وعدہ کیجیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ حرام چھوڑیے، حرام خوری چھوڑیے، حرام کاری چھوڑیے۔ جب ہم حرام خوری اور حرام کاری چھوڑیں گے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو گند موجود ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں جو ہماری زبانوں پہ عام ہیں، اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر اللہ کے عذاب رکیں گے۔ اور آئیے اللہ رب العالمین تو ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پکی سچی توبہ کر لو۔ یہ زبانی توبہ نہیں، اللہ کو پکی سچی توبہ مطلوب ہے، ایسی توبہ جو قوم یونس نے کی تھی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ جب انہوں نے ایمان لے آئے اور جب انہوں نے توبہ کر لی تو ہم نے ان کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹال کے ہم نے ان کو دنیا کے اندر ایک وقت مقررہ تک فائدے کا سامان دے دیا، ہم نے دوبارہ دنیا کے راستے ان کے لیے کھول دیے۔ آج بھی رب کی رحمتوں اور برکتوں کے راستے کھل سکتے ہیں، دروازے کھل سکتے ہیں، شرط یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کریں گے، ایمان لے آئیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، اللہ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ تو آئیے میں تمام پاکستانیوں کو، تمام اہل اسلام کو، تمام اہل عالم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ گناہ چھوڑیے، غلطیاں چھوڑیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی بغاوتیں چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین سے توبۃ نصوحا پکی سوچی توبہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم اجتماعی توبہ بحیثیت قوم توبہ کر لیں گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ عذاب دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تو ہمارے بھائیوں کو محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہمارے مال و جانوں کو محفوظ فرما، ہمارے ملکوں گھروں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس کرونا وائرس کے اندر مبتلا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو باقی ہیں یا اللہ ان کو محفوظ فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان، ہماری پیاری سرزمین کی حفاظت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔